جا کر سارے حالات اور واقعات کی خبر کر دوں، اس کے بعد تم اندر آنا۔ تو یہ گیا جب سارا جان کر واقعہ بیان کر دیا، حالات بیان کر دیے کہ ہمیں سوئے ہونے کی عادت میں ایک دن یا کچھ دن نہیں گزرا، بلکہ 3 اور 9 سال ہمیں گزر چکے ہیں، اور اب زمانہ بہت بدل چکا ہے، اور جو ہے اب جو دین پر عمل کرنے والے زیادہ تر لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جس دین کو ہم نے قبول کیا اسی دین کو قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ان لوگوں کا غلبہ ہے، تو ہم وہ لوگ آپ لوگوں کی دیدار کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے۔ تو اس طرح جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اب یہ جو خوف ہے، دیکھیں خوف کا آ جانا یہ تبھی خوف ہوتا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر بھی رہا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت یہ کوئی طور پر پہنچے، وادی مقدس میں پہنچے، وہاں پر روشنی کو دیکھا، رب کی تجلی کو دیکھا، تو یہ جا کر روشنی کی تلاش میں نکلے، وہاں پر جا کر اللہ سے آواز اللہ رب العزت نے پکارا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، فرمایا کہ اس کو ذرا ڈالو زمین پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ آپ دوبارہ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑو، ہاتھ میں پکڑا تو گھبرائے، جب وہ سانپ بنا اور وہ ادھر ادھر وہ بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دوڑیں لگا دی اس سانپ سے ڈر کر، تو فرمایا کہ موسیٰ لا تخف، ڈرو نہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب اس کو پہلے عالم کو بتا دے گا، لہٰذا اس کو اس کے منہ سے پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے طبی طور پر ایک ڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبیوں میں بھی رہا ہے، تو طبی طور پر جو ڈر کا آ جانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کے حق ہونے کے خلاف، انبیاء کرام علیہ السلام کے رسالت میں کمی کا ذریعہ نہیں، نیک لوگوں کا ولیوں کی ولایت میں کمزوری کی سبب نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طبعاً ہر شخص کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکڑا تو لاٹھی بن گئی۔ اب دیکھو نبی کے اندر بھی طبی طور پر تھوڑا بہت خوف پایا جاتا ہے، تو اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، اور یہ ان کے اندر بھی طبی طور پر ڈر کچھ نہ کچھ تھا، تو جب ان کو بتا دیا گیا تو وہ ڈر اور خوف ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ تو یہ لوگ اس کے بعد کیا رہے، کیا ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے دوبارہ سلا دیا اور یہ لوگ اٹھے بھی۔ اس تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے تفسیر بیان کرنے میں ان کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر مفسر قرآن ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے اعتبار سے آپ کا نمبر پہلا ہے، اور دوسرا نمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں دوبارہ سلا دیا، اور یہ آج تک سوئے ہوئے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بیدار کرے گا اس وقت جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اللہ پاک ان کو بیدار کریں گے، اور یہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور ظالم لوگوں سے مقابلہ کریں گے، کافر لوگوں سے مقابلہ کریں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کی سبیلہ کریں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، یہ لوگ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، اب یہ دنیا میں زندہ نہیں ہے، لیکن زیادہ راجع روایت یہی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں سلایا ہوا ہے اور وہ سوئے ہوئے قرب قیامت کو بیدار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ میرے رب نے فرمایا ان آیات کریمہ میں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے اطلاع کی ان لوگوں کے بارے میں، اسی طرح ہم نے اطلاع کی ان لوگوں کے بارے میں لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت زور و شور پر جو ہے مناظرہ چل رہا تھا، لوگوں میں ایک بات چل رہی تھی، وہ تھی قیامت کے وجود اور عدم وجود پر، یعنی قیامت کے برحق یا ناحق ہونے پر۔ کچھ لوگ یہ کہتے قیامت قائم ہوگی،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کا کوئی ثبوت نہیں، تو میرے رب نے اس واقعے کو اس زمانے میں دکھا کر کہ جس رب نے ان زندہ انسانوں کو بغیر کھائے ہوئے 309 سال تک سلائے رکھا کو ہدایت کیا، تو جو رب 309 سال تک سلال دینے کے بعد بغیر کھائے ہوئے زندہ کر سکتا ہے، اور اس رب کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو مخلوقات کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا اس قدر طویل زمانہ کوئی رہنے کے بعد زندہ ہونا، بیدار ہونا اللہ رب العزت کے حق ہونے کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک کل قیامت کے دن بھی لوگوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے زندہ کرے گا، سمجھ جانا جس کو جانوروں نے نگل لیا، جو مٹی کے ذرات کی شکل اختیار کر گئے، جو سمندروں کی پانی کے بہاؤ پہ بہ گئے، اللہ پاک ہر جگہ سے ان کے جسموں میں اجساد کے اطلاعات کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اور دوبارہ کوئی زندہ انسان کر دے گا، اور پھر اللہ پاک سے پوچھے گا بتا مجھے زندگی کیسے گزارے، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آثار صحابہ کا ان کو 9 سال تک کوئی اعتبار زندہ ہونا رب کی وحدانیت کی دلیل ہے، قیامت کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ نے انہیں زندہ رکھا ایک زمانے تک، طویل زمانے تک، کئی صدیوں تک، اسی طرح اللہ پاک ہزاروں کروڑ سال گزرنے کے بعد جب پورے عالم کی موت ہو جائے گی، اللہ اسی طرح دوبارہ سارے انسانوں کو زندہ کرے گا، سارے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ تو فرمایا تھا کہ معلوم ہو جائے، جان لے یہ لوگ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جس وقت ان لوگوں نے جھگڑا کیا آپس میں اصحاب کہف کے معاملے کے بارے میں، یعنی دکاندار اور پولیس والے اور ادھر ادھر سے بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً وہ لوگ جو ایک زمانہ پہلے غائب ہو چکے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ یہ وہی لوگ ہیں، تو اب وہ ان کے عقیدت مند بن گئے اور ان کی ملائک کو یقین میں بٹھا لیا اور ہم کی ربوبیت کا مزید یقین بیٹھ گیا اور قیامت کا حق ہونے کا یقین بیٹھ گیا۔ اب یہ لوگ آپس میں تذکرہ کرنے لگے، یا اللہ کے ولی ہے، یا اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کی ملائک ان کی نیکی ہونے پر کوئی نشانی تو ہونی چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ نشانی موجود ہے، اور یہ نشانی دلیل ہے لوگوں کا حق ہونے کی جو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کے ڈر سے، ان کے سنسار کیے جانے کے ڈر سے، ظالم عدالتوں کے ڈر سے، ظالم عوام کے ڈر سے لوگ نکل پڑے اور اپنے بہن بھائی خاندان قربا قبیلہ والے سب کچھ کو چھوڑ دیا اور اللہ کو نہ چھوڑا، دین کو نہ چھوڑا، دین کی خاطر یہ لوگ نکل پڑے۔ تو اب کوئی نشانی تو ایسی ہونی چاہیے۔ تو بات کہنے لگے اس گار کے قریب ایک عمارت بنا، بعد میں کہا کہ ایک لائبریری بنا، بعد میں کہا کوئی بڑی بلند والا عمارت بنا لے، اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف رہ کر آرام کر رہے تھے اور سو گئے تھے اور یہاں پر ایک سے وقت گزارا، تو یہ عمارت وہ لائبریری اس کی نشانی ہوگی۔ لیکن جو دین کے اعتبار سے غالب لوگوں کی تعداد جو زیادہ تھی دین کے اعتبار سے، تو ان لوگوں میں سے اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا یہاں پر بجائے ہم کو لائبریری بنائے، بجائے ہم کوئی بڑی بلند و بالا عمارت بنائے، ہم یہاں پر کوئی مسجد بناتے کیا اللہ کے نیک لوگوں کے لیے وہ نشانی کے طور پر ہوگی، تو یہاں پر مسجد بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا جو ان لوگوں کے آپس میں یہ باتیں ہوئی کہ یہاں پر کیا بنایا جائے، بڑوں والا عمارت بنائی جائے، مسجد بنائی جائے یا لائبریری بنائی جائے، کیا بنایا جائے؟ تو اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا یہاں پر ایک عمارت بنا لی جائے، آپ کو ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو غالب رہے اپنے معاملے میں، لنتخذن عليهم مسجدا، ہم یہاں کے قریب مسجد بنا لیتے ہیں۔ سيقول القرآن، پھر بات یہی بات کہ گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے لوگوں کی آراء مختلف رہی۔ بعد میں یہ کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعد میں کہا کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعد میں کہا کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ بعد میں جب یہ 3 طرح کی ان کی باتوں کا تذکرہ کیا،
آپس میں لوگ لینے لگے، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، نیبو 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، نیبو 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مکتوبات میں انہیں کشف کے باتوں کو ذکر فرمایا، تو اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو فرمایا جب ان کی تعداد حتمی طور پر 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت اس پر دلیل کیا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل اس کی یہ ہے کہ جب لوگوں کے آپس میں تنقید ہوئی ان کی تعداد کے بارے میں وہ کتنے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی لوگوں کی گفتگو کو قرآن بنا کر نازل فرمایا اور بتلایا کہ بعض لوگوں نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، بعض نے کہا نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ ان 2 باتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رجمم بالغیب، تیر چلاتے ہیں بن دیکھ، یعنی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور تیر چلا رہے ہیں، یعنی بات کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، اور بات جو منہ میں آ رہا بولتے جا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا بولتے جا رہے ہیں، حقیقت ناشیا ہے۔ تو ان 2 قولوں کے بعد کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، اللہ پاک نے 2 کی باتوں کے بعد، قولوں کے بعد رجمم بالغیب کے الفاظ نقل فرمائے کہ تیر چلا رہے ہیں بن دیکھ، یعنی جو منہ میں آ رہا بولتے جا رہا ہے، حقیقت کا کسی کو نہیں بات۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اس بات کے بعد رجمم بالغیب کے بعد سب حکم وفامل قلبہم بیان فرمایا کہ نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کوئی تردید نہیں فرمائی، کوئی یوں نہیں فرمایا رجمم بالغیب کا الفاظ بیان فرمائے، جو دلیل ہے اس بات کی ان کی حتمی طور پر تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 6 وہ تھے جو دکیا بادشاہ کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے، 7واں وہ تھا جو بکریوں کو چرانے والا تھا، ان کے ساتھ شامل ہو گیا، 8واں وہ تھا جو بکری چرانے والا کا کتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعداد 8 قرآن کریم میں حتمی طور پر بیان فرمائی۔ جو میں نے بتلایا کہ 13 جانور جو ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے، اور میں ایک اصحاب کہف کا کتا، اور میں دوسرے نمبر پر ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو کے زمانے کا ہدہد جو تھا، تو یہ جانور ان کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، تو ہدہد جانور کی نسل سے جو بھی پرندوں کے سب کے ساتھ جنت میں جائے۔ تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ بھی جنت میں جائے۔ اس کے علاوہ 10 کے قریب جانور اور ہیں، وہ سب کے سب اللہ پاک ان جانوروں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تعداد نقل کرنے کے بعد تو ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، ما یعلمون الا قلیل، نہیں جانتے لوگ مگر بہت تھوڑا۔ فلا تمہاری دین، نہ بحث کرو اسی باروں لوگوں کے بارے میں، بحث نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، مگر سرسری سے جھگڑا کرنا، یعنی سرسری سی بات کر لینا اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑ جانا، جھگڑوں کی شکل اختیار کر لینا، اس کی گنجائش نہیں۔ ولا تستفتیهم منهم احدا، اور ان لوگوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہ کرو۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں بیان کر دیا ان کا مفصل قصہ، یہی سب کچھ ہے، اسی کو حقیقت جانو، مزید کوئی فضول باتوں کو باتوں میں نہ پڑھو، فضول گویا نہ پڑھو، فضول باتوں میں نہ پڑھو۔ اللہ پاک نے جب تفصیل سے ان کا قصہ نقل کر دیا، اصحاب کہف کے حالات کو بیان کر دیا قرآن کریم کی آیات کریمہ میں تفسیر کے ساتھ، تو پھر اس سے زیادہ آپس میں فضول باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں نکالنا اور ادھر ادھر کے سوالات جو ہے رکھ دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں نہ پڑھو، فضول باتوں میں باتیں نہ کرو، اللہ پاک نے اس چیز سے منع کر دیا۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے کہ دیکھو دین کی خاطر اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور اپنے قبیلے کو، برادری کو، علاقے کو، کاروبار کو، بزنس کو، تجارت کو، روزگار کو، سب کچھ کو لاکھ مار کر اللہ کی محبت ہے، دین کو بچانے کے لیے لوگ نکل پڑے۔ تو کیا آج ہم میں سے کسی کے ایمان پر آزمائش آ جائے تو کیا ہم میں سے کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہے جو ایمان کی خاطر ایسی قربانیاں دے سکے؟ یہ سوال ہے ہم میں سے ایک کے لیے، کیا ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر کیا دنیا واقعہ کو لاکھ مار سکتے ہیں، بس کچھ ڈال سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کبھی کسی نوبت آ جائے؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہم میں سے ایک کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے،
اپنا عشق اپنی محبت ہمارے دلوں میں بے بس